السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناہل جاوید اور حاضر ہوئی ہوں آج آپ سب کی خدمت میں. آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا. کرپٹو کرنسی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک نارمل کرنسی ہے جس میں ہم اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ڈیل کرتے ہیں. یہ اس میں جو بینک ہوتا ہے وہ ماڈریٹر کا حق ادا کرتا ہے. ہم جس شخص کو پیسے بھیج رہے ہوں یا وہ شخص ہمیں پیسے دے رہا ہو، ہم اس شخص کو نہیں جانتے. یہ جو سارا ایک پروسیس ہوتا ہے یہ ایک آئی ڈی کے ذریعے ہوتا ہے اور ہم اس کو ایک جو نام دیتے ہیں وہ ایک بلاک چین کا نام دیتے ہیں. سو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک اینالسٹ ہیں. وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہیں یا اس کے کوئی اگر نقصانات ہیں تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے تعارف کرواتی چلوں. جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے حسن جمال جی. السلام علیکم حسن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی حسن، آج جیسے ہم بات کریں کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ مناہل، آپ نے بہت اچھا ساری چیز کو سم اپ کی ہے. اس سب چیز کے ساتھ میں آپ کو بتانا چلوں گا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کے ڈفرینٹ ملکوں کی کرنسیز ہوتی ہیں، پاکستان کی PKR، انڈیا کی INR، US ڈالرز، جس طرح ملکوں کی کرنسیز ہوتی ہیں اسی طرح کرپٹو کرنسی از این انٹرنیٹ کرنسی. اٹس اے ڈیجیٹل کرنسی، اٹس اے نیو ورلڈ کرنسی. اس کا بہت زیادہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹرمینالوجیز اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جب بھی لوگ کرپٹو کرنسی کے بارے میں سنیں گے، لوگ کچھ ورڈز ہیں جن کے بارے میں ساتھ لازمی بات کریں گے. وہ بات کریں گے ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کی. ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس کا کوئی ایک سنگل ہب نہیں ہے، کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جہاں پہ یہ ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے. اب اس کو میں اگر ایگزامپل کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ گئے ہیں، آپ لیٹ سپوز آپ کا بینک ہے ABC بینک ہے، آپ ادھر جاتے ہیں، آپ ادھر کوئی چیک ڈپازٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ ادھر سے کوئی ٹرانزیکشن کروانا چاہتے ہیں، اینڈ یو گو دیئر اور آپ کو پتہ چلتا ہے لنک ڈاؤن ہے. اس ٹائم پہ لنک ڈاؤن ہے، آپ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا اس ٹائم پہ. So that is because it's centralized. اس پورے بینک کا جو نیٹ ورک ہے آپ کا جب تک کنیکشن اس سے نہیں ہوگا تب تک وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کی نہیں کمپلیٹ ہو سکے گی. اس میں کرپٹو کرنسی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائز ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ڈفرینٹ سرورز بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز پیچھے پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ ایوری ویئر آپ کا بلاکس کی فارم میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اگر ایک جگہ سے آپ کا لنک نہیں بن رہا، آپ کسی دوسرے لنک سے جا کے اپنی ٹرانزیکشن آن اٹس اون آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از ڈی سینٹرلائز. سیکنڈ چیز جو آپ نے بات کی تھی، آپ نے بات کی تھی بلاک چین کی. ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بلاکس کی فارم میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی دا بلاک چین کانسیپٹ. وہی بلاک چین کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ڈیٹا ڈفرینٹ کلسٹرز کی فارم میں، بلاکس کی فارم میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پڑا ہوا ہے اور آپ یو کین ایکسیس اٹ تھرو اینی ویئر. سو یہ ایک اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی حسن، جیسے ابھی آپ نے بات کی ڈی سینٹرلائز کی، تو لوگوں کو اس میں انویسٹ پھر کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ڈی سینٹرلائز ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا دیکھیں، ایک طرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ یو کین ایکسیس اٹ اینی ٹائم فرام اینی ویئر. دوسری طرف اگر آپ اس کو تھوڑے سے بری نظر سے دیکھیں تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہونے کے لیے بہت مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا ہے. جس پہ میں آپ کو بات کروں گا سائفر ٹیکنالوجی کی. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ سائفرنگ اینڈ ڈی سائفرنگ پہ چلتی ہے. سائفر کرنے کا مطلب جو لوگ کوڈنگ کو جانتے ہیں، جو لوگ اس کانسیپٹ کو جانتے ہیں، ان کو یہ چیز زیادہ بہتر پتہ چلتی ہوگی کہ کوڈ آپ کا سائفر کر کے ایک ڈفرینٹ فارم میں وہ پھر انٹرنیٹ پہ فلو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ریسیور اینڈ ہے وہ اس کو ریسیو کر کے ڈی سائفر کر کے دوبارہ ان اٹس اوریجنل فارم لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، وائی از اٹ سیف؟ بیکاز دیر از نو ہیومن بینگ کنٹرولنگ دس. کمپیوٹر آن اٹس اون وہ سائفرنگ کر رہا ہے، کمپیوٹر آن اٹس اون وہ چیز ڈی سائفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دیر از نو چانس کہ آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہوگا. صحیح ہے.
تو جیسے ہمارے ویورز کے دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگ آپ کیا کہیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کہ بہت سے لوگوں کے یہ مائنڈ میں چیز ہوتی ہے, اور پاکستانیوں کے مائنڈ میں تو یہ لازم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود تو نہیں, مطلب ہم جو لے رہے ہیں پیسے یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. This is a question that is mostly asked. یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. بالکل. اس پہ میں آپ کو ایگزامپل کیا دوں, اسٹاک ایکسچینج, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج, اٹس ورکنگ. بالکل. وہاں پہ ایگزیکٹلی آئی بلیو دا سیم تھنگ از ہیپننگ. ایگزیکٹلی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اسٹاکس کسی کمپنی کے دیر اپ فار سیل, وہ کسی دن کریش کر جاتے ہیں, صحیح بات ہے, وہ کسی دن دے بوم, اور لوگوں کو پروفٹ اینڈ لاس, وہی چیز یہاں پہ بھی ایپلیکیبل ہے. آئی انویسٹڈ انیشلی in Bitcoin and I lost 15,000 rupees. Okay. Because I didn't read about it. آپ اسٹاک ایکسچینج میں بھی جا کے اگر بغیر پڑھے, بغیر آپ بغیر اس چیز کی نالج کے اگر آپ جا کے ادھر انویسٹمنٹ کریں گے تو there is a huge chance کہ آپ کا فلوک نہیں لگے گا. آپ کا اگر فلوک نہیں لگے گا there is a huge chance that you will fail. آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی سیم کانسیپٹ ادھر بھی ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی دا مارکیٹ. آپ کو ایک ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑ رہی ہے. بالکل. اسی چیز کو پھر جب میں اسلام سے ریلیٹ کرتا ہوں تو اسلام ٹیلز اس کہ ایک کاروبار یا ایک آمدنی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو گارنٹی نہ ہو کہ آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بینک میں پیسے جو فکس کرواتے ہیں, دس از بیٹر دین دیٹ. کیونکہ بینک میں آپ جب پیسے فکس کراتے ہیں یو ہیو, آپ کو کنفرمیشن ہوتی ہے that by the end of the next month you will get 1% profit. Exactly. اور بینک تو اتنا دیتا بھی نہیں ہے آپ کو, اس طرح سے آپ کو پروفٹ بھی نہیں ہوتا. Exactly. ادھر there is a huge chance کہ آپ کا, if you study the market right, بالکل, if you study the market right, there is a huge chance کہ آپ پروفٹ میں جائیں گے. بٹ اگر آپ کی قسمت خراب ہے ایسے تو آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے. So this is where the Islam gets applicable. اور اسلام کا بھی ایگزیکٹلی یہی رول ہے. اس پہ ڈفرینٹ علماء جو ہیں ان کا ڈفرینٹ رائے ہیں. بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ since it's not currency that's physical, it's not, you cannot see it, تو یہ حرام ہے. بٹ جب آپ اسلام کے کانسیپٹ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں, یہ حرام نہیں ہے. بالکل. It indeed is halal. جیسے ہماری ینگ جنریشن بھی دیکھ رہی ہے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ. ینگ جنریشن کے لیے دس از اے گریٹ اپرچونٹی. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنا جاب کر رہے ہیں, یو ناٹ ارننگ انف, اف یو ناٹ ارننگ انف, یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ آپ نے رات کو آنا ہے, آپ گھر آئے ہیں, آپ نے آ کے اس کے بارے میں پڑھا ہے, آپ نے مارکیٹ اسٹڈی کی ہے, آپ نے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں مارکیٹ میں وہ اسٹڈی کی ہیں, آپ نے اس میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ گلوبلی اس وقت دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کرنسی کا پریویسلی کیا ٹرینڈ تھا, کتنے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں, کتنے لوگ, آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. بٹ اف یو ڈو دیٹ تو دیر از اے ہیوج چانس کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے, بہت زیادہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں, موبائل اپلیکیشنز. آئی وڈ نیم ون بائنانس, میں خود وہ یوز کر رہا ہوں. بائنانس اپلیکیشن ایک اس طرح کی ہے جس سے آپ ڈائریکٹلی یہ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. یو کین ڈائریکٹلی بائی دا کرپٹو کرنسی. بٹ کوائنز آپ بائی کر سکتے ہیں, تھیریم بائی کر سکتے ہیں, ایڈا بائی کر سکتے ہیں, جتنی بھی کرنسیز ہیں کرنٹلی یو کین ٹریڈ اس ایک ایپ کے تھرو. اٹس ویری ایکسیسیبل, اٹس ویری ایزی ٹو یوز. بٹ میں پھر سے آئی ریٹریٹ کہ پڑھ کے کرنا ہے. بالکل, پڑھے بغیر کریں گے تو نقصان ہے, پھر تو لاس میں آپ جائیں گے, پھر تو آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. تھینک یو سو مچ حسن کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, آپ ہمارے شو پہ آئے. جی تو ناظرین, آج جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کرپٹو کرنسی کے بارے میں, اس کے ہم لوگوں نے بہت سے آپ کو فائدے بتائے, بہت سی معلومات آپ تک پہنچائیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کا نقصانات بالکل بھی نہیں ہے. جیسے حسن نے بتایا کہ جب آپ کسی چیز میں آنے لگیں تو پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں یا اس کے کیا نقصانات ہیں اور کتنا ہمیں پروفٹ ہوگا یا کتنا ہمیں لاس ملے گا. جو ہمارے گھر بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ بھی اس کو کرپٹو کرنسی کو یوز کر سکتی ہیں, اس سے فائدہ حاصل لے سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے شو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.